ناصر شاہ صاحب اب آپ مجھے بتا دیں آئینی اگر پیکیج کرنا ہو، رک جائے سر، رک جائے ناصر شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آئینی پیکیج بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، لیکن چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن ہولڈ بیک کرنا وہ ایک نامناسب کام ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے 26 کو بن جانا ہے، آج کتنی 8-9 تاریخ آپ کی ہوگی، یہ آپ کو نوٹیفکیشن کر دینا چاہیے، لاسٹ ٹائم 3 مہینے پہلے نوٹیفکیشن آ گیا تھا۔ جی بالکل نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور منصور علی شاہ صاحب ہی جو ہیں اس وقت ممکنہ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکل جانا چاہیے، اگر نہیں نکلا تو بہت پر امید ہیں کہ کچھ دنوں میں وہ نوٹیفیکیشن ضرور آ جائے گا۔ آئینی عدالتوں کی اگر بات کی جا رہی ہے تو دیکھیں، آئینی عدالتیں میثاق جمہوریت میں لکھی ہوئی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، اس میں ہمارا جو منشور تھا 2024 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں ان کا ذکر ہے، تو ہمیں تو اس لیے ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور کھل کے میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ بات کرتا ہے، بار میں جا رہا ہے، لیکن ہر جگہ ناصر شاہ صاحب ایک چیز تقریر بتا کر دیں، رہا ہے، پاکستان تحریک سوالات انصاف کو شاید سب سے زیادہ جو خوف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ آئندہ اس عدالت کا، آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگانے کا ارادہ رکھتے تھے، ایٹ لیسٹ نون لیگ کی یہ دلی خواہش تھی، تو کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ 25 تاریخ کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو کر اس کے بعد آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ ناصر شاہ صاحب دیکھیں، ہم نے اس پہ بھی پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل وضاحت سے ہے کہ ہم کوئی پرسن اسپیسیفک قوانین نہیں چاہتے، نہ ہی کوئی قانون چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس میں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، اس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، اور دیگر بھی جج صاحبان جو یہاں پہ رہے ہیں، بلکہ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں، آئینی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے تقرری کا جو طریقہ کار ہے جس پر بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کیا چیز ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جو جسٹس اس وقت جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بڑے محترم، جس میں افتخار چودھری صاحب سے لے کے جو آج کے قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ صاحب، یا جتنے سینئر ترین جج صاحبان ہیں وہ اس پروسیس کے تحت ہی آئے تھے۔ اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو وہی جسٹس افتخار چودھری صاحب جنہوں نے دھمکی دے کے، جو آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ ترمیم اس میں نہیں آنے دی جو 18ویں ترمیم آ رہی تھی، اور پھر جب یہ تحریک چلی تھی جس میں بڑا ایک سلوگن تھا کہ جی یہ کامیاب ہو گئی اور جسٹس بحال ہو جائیں گے، مخالفت کی تھی آئینی عدالت کی، اور 18ویں ترمیم میں آئینی عدالت کی مخالفت نون لیگ نے کی تھی، اور یہ بحال ہو جائیں گے تو جی ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ مل گیا انصاف، سب کو، مظلوموں کو انصاف مل گیا۔ کیسے فیصلے ہوئے تھے؟ گیلانی صاحب کو عدالتی فیصلے کے تحت ہٹا دیا گیا، جس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ابھی کہا کہ ان کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا۔ میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہٹا دیا گیا۔ ہمارے جتنی لیڈرشپ تھی جیلوں میں تھی، ضمانتیں ہمیں نہیں ملتی تھیں، اور بہت سارے ایسے فیصلے آئے۔ اب بھی دیکھ لیں وہ فیصلے جو آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا مشہور فیصلہ ہے سیٹس والا، جس میں ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا، ووٹ بھی نہیں گنا گیا۔ پھر ابھی جو پریئر تھی سنی اتحاد کونسل کی، اور فیصلہ آ گیا ان کے پی ٹی آئی کے حق میں۔ تو یہ اس طرح کے جب فیصلے آئیں گے تو پھر تو سب کو اس پہ سوال ہوگا۔ میں صرف وہ پہلے بات مکمل کر لوں، جو ایک جملہ رہ گیا تھا کہ پی ٹی آئی بہت پاپولر اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا جو فیوچر ہے پولیٹیکلی وہ ہے پی ٹی آئی پی میں۔ اس سے مراد ہے پاکستان تحریک انصاف پرامن۔ اگر وہ پرامن ہوں گے تو پھر تو اس پولیٹیکل دھارے میں آ سکتے ہیں، ادروائز تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔